السلام علیکم ناظرین، آپ کو دا خیبر ٹائمز کے اس خصوصی ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ میں ہوں فخر کاکا خیل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے جو 2 دن کی قیامت گزری راولپنڈی، اسلام آباد جڑواں شہروں پر، ان کے شہریوں پر، ان پر ہم بات کریں گے اور وجوہات جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک ایسے وقت میں جب پورے ملک میں لا اینڈ آرڈر سمیت جو وبا پھیلی ہوئی ہے پوری دنیا میں کرونا کے نام سے، اس حالت میں بھی اس قسم کے اجتماعات، اس قسم کے مظاہرے اور ان کی ڈیمانڈز کیا تھے، اس پر بات کریں گے۔ لیکن پہلے ان ناظرین کو جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو تازہ ترین اپڈیٹس فوری طور پر ملیں تو اس کے لیے جو بیل کا بٹن ہے، آئیکن ہے، اس کو ضرور دبائیں تاکہ جو بھی اپڈیٹ ہوں گی وہ فوری طور پر آپ کے اسکرین پر نمودار ہوں گی۔ ساتھ ایک گزارش یہ بھی ہے کہ اگر اس نشست کے حوالے سے، اس پروگرامز کے حوالے سے اگر کوئی آپ کی تجاویز ہوں تو وہ ڈیفینیٹلی ہمیں نیچے کمنٹس کے سیکشن میں پوسٹ کر دیں۔ کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کے جوابات آپ جاننے کی کوشش کریں گے، اور شاید ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان سوالات کے جوابات تلاش کیے جائیں اور آپ تک پیش کیے جائیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کی کوئی تجویز ہو تو ہم اس کو ویلکم کریں گے۔ تو اب بات کریں گے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا جو 2 دن کا پہلے تو احتجاجی مظاہرہ تھا تحریک لبیک پاکستان کا، اور اس کے بعد 24 گھنٹے قبل اس کو ایک دھرنے کی شکل دے دی۔ اس دوران مبینہ طور پر لاٹھی چارج ہوئی، آنسو گیس فائر کیے گئے، ڈسپلیسمنٹ کی گئی۔ کافی جگہوں پر یہ اطلاعات بھی آئی کہ تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں نے پولیس پر تشدد بھی کیا، اور ہم دراصل یہ مناظر پہلے دیکھ چکے ہیں، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا اس سے پوری دنیا واقف ہے۔ اس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں، اسٹلز امیجز بھی موجود ہیں کہ کس طریقے سے جو مظاہرین تھے ان میں پیسے لفافے تقسیم کیے گئے۔ مطلب آپ کو بخوبی اندازہ ہے کہ اس ملک کے اندر صحافیوں کے اوپر لفافوں کا الزام تو لگتا ہے، لیکن مولوی حضرات کو پہلی دفعہ لفافہ لیتے ہوئے دیکھا پوری دنیا نے، اور اس کے بعد ظاہری طور پر وہ جو اجتماع تھا وہ منتشر ہو گیا پرامن طریقے سے، کیونکہ ان کو زیادہ راہ لفافوں میں تمایا گیا اور وہ چلے گئے۔ اب کی بار ان کا یہ ماننا ہے کہ فرانس میں نہ صرف خاکے بلکہ اس کے اوپر جو فرینچ پریزیڈنٹ نے جو سٹینڈ لیا کہ یہ اظہار رائے ان کے جو فرانسیسی شہری ہیں ان کا حق ہے، اس پر پوری دنیا میں، صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں اس کے خلاف مسلم دنیا میں رد عمل سامنے آیا۔ فرانسیسی مصنوعات کی بائیکاٹ کی گئی، مظاہرے کیے گئے، خط لکھے گئے مختلف اطراف کی جانب سے، اور پاکستان سے ایک مطالبہ اٹھا کہ فوری طور پر فرانس میں تعینات پاکستانی سفیر کو واپس طلب کیا جائے۔ لیکن معلوم ہوا کہ 4 ماہ سے تو جو سفیر موصوف ہے انہوں نے اپنے عہدے کا چارج ہی نہیں سنبھالا ہوا۔ اب کی بار جب تحریک لبیک پاکستان والے راولپنڈی، اسلام آباد پہنچے تو ان کا سب سے بڑا مطالبہ تھا کہ فرانسیسی سفیر کو پاکستان سے وطن واپس بھیجا جائے۔ یہاں پر ایک بار پھر وہی قصہ کہ پاکستان میں تو فرینچ سفیر نے ابھی جو ہیں اپنے اختیارات کا چارج سنبھالا ہی نہیں، لہٰذا وہ عہدہ تو خالی ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 2 دن تک نہ صرف علامہ خادم حسین رضوی صاحب ہزاروں کے اجتماع کو لے کر آگے بڑھتے رہے کہ ہم فرانسیسی سفیر کو فرانس واپس بھیجیں گے، حالانکہ 4 ماہ سے تو فرانسیسی سفیر پاکستان میں ہے ہی نہیں۔ دوسری طرف حکومت کی بے حسی دیکھے کہ کسی جانب سے اتنا کام نہیں کیا گیا کہ کسی ناظم کو، یونین کونسل ناظم تک کو، کہ صرف علامہ صاحب کو بتا دیں کہ بھائی 4 مہینے سے پاکستان میں فرانسیسی سفیر نہیں ہے، وہ کوئی اور مطالبہ سامنے لے کر آ جائے۔ لیکن حکومت کے کان پر جو نہیں رہیں گی۔ حکومت کا سارا فوکس تھا گلگت بلتستان الیکشن کے اوپر، اور یا پھر ٹویٹر کے اوپر بیانات کی حد تک۔ اتنے جو 2 دن تک راولپنڈی اور اسلام آباد کے جو مکین تھے، جس میں اگر آپ دیکھیں تمام کاروباری زندگی درہم برہم ہو گیا تھا، انٹرنیٹ سروسز معطل تھی ایک ایسے وقت میں جب پورے ملک میں کرونا ہے اور تعلیمی ادارے بند ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے کہیں کہیں تعلیم فراہم کی جا رہی ہے، ایسے میں انٹرنیٹ کا بند ہونا، وہ بھی نیشنل کیپٹل میں، ایٹمی طاقت پاکستان کے نیشنل کیپٹل میں انٹرنیٹ کی بندش۔ یہ آپ خود سوچیں کہ ہم کیا میسج دے رہے تھے
کس طریقے کا ہم میسج دے رہے تھے اور مطالبہ کیا تھا. یہاں تک آپ سوچیں کہ کسی کو بھی یہ پتا نہیں تھا کہ پاکستان میں تعینات فرانسیسی سفیر اس وقت موجود نہیں ہیں. اس کے بعد تھوڑا سا مولڈ کیا گیا کہ ہم فرانس کے ساتھ اپنے تعلقات منقطع کر لیں. تو ہزاروں لاکھوں لوگ ہزاروں کی تعداد میں تو ہوں گے فرانس کے اندر پاکستانی، جن کے زر مبادلہ کے سلسلے میں بلند و بانگ دعوے کیے جاتے ہیں کہ اتنا زر مبادلہ آ رہے ہیں، یوروز آ رہے ہیں، ڈالرز آ رہے ہیں. وہ تو تیار بیٹھے ہیں فرانسیسی، وہ تو اگلے ہی جہاز میں ان کو واپس بھجوا دیں گے. لیکن نہیں، ہم نے ہٹ درمی کا مظاہرہ کرنا ہے. یہ اعلانات کر لیے، لیکن چلو کفر ٹوٹا خدا کر کے بالآخر حکومت کی جانب سے وزیر داخلہ صاحب، وفاقی وزیر برائے ریلیجن امور قادری صاحب، ان کی شکل میں ایک سینس قائم کی گئی کہ بھئی علامہ صاحب کو سمجھایا جائے اور سمجھا بجھا کر یہ معاملہ نمٹایا جائے. تو سوال یہ ہے کہ یہ گزشتہ 48 گھنٹے جس کرب سے راولپنڈی اور اسلام آباد کے شہری گزرے، اس کا مداوع کون کرے گا؟ اور اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ کل کوئی اور بندہ نکل آئے گا، روڈ بند کر دے گا اور کسی ایسے مطالبے کے لیے جس کا وجود ہی نہیں ہوتا؟ یہ آپ بھی سوچئے، ہم بھی سوچتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.